السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم قابل قدر دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ریاکاری ایک قابل مذمت برائی. اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عام طور پر ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق عبادت سے ہے، اور ربوبیت کے بارے میں زیادہ انہوں نے گفتگو نہیں کی ہے، اور کتاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ آئیں گی. اس سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دینی بھائیو، یہ جو ہماری محفل ہوتی ہے یہ بہت بابرکت محفل ہوتی ہے. خاص طور سے ہم لوگ اس محفل میں عقیدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں جس پر ہماری کامیابی اور ناکامی ٹکی ہوئی ہے. انسان فقہی مسائل میں ماسٹر ہو جائے، کتنی بھی مہارت حاصل کر لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ ساری جو اس کی معلومات ہے وہ دو کوڑی کی ہے. انسان کسی بھی فن میں کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں نجات کی امید نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیز دین میں جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے والے عام طور پر بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں اپنے اندر دلچسپی کم رکھتی ہیں. ابھی کھیل کود کا ماحول ہو، ناچ گانے کا کہیں پر گیدرنگ ہو، یا لہو لعب کی کوئی محفل ہو، آپ کو فوراً بھیڑ جمع ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کوئی بھی ایسی شیطانی محفل ہو جہاں پر شیطان اپنی پوری کوشش کیے رہتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، وہاں پر جمع ہونے کے لیے آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی دینی محفل سجائیں تو لوگوں کی رغبت اس میں بہت کم ہوتی ہے. خاص طور سے اگر عقیدے کی محفل ہو، توحید اور ایمانیات کی محفل ہو، تو وہاں شیطان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ یہاں کوئی آنے نہ پائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں آئیں گے تو جہنم سے بچیں گے اور جنت کے حقدار بنیں گے. اس لیے ایسی محفلیں عام طور پر لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان کم ہوتی ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت جو ہے تکلیفوں سے گھیر دی گئی ہے، ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو انسان کے نفس پر گراں گزرتی ہے، جو انسان کے نفس کو اچھی نہیں لگتی ہے. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے گھیر دیا ہے، یعنی جہنم میں جانے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، اپنے شہوات اپنے ڈیزائرز کے پیچھے لگ جائیے، آپ کو جہنم آرام سے مل جائے گی. آپ دیکھیں نماز میں کھڑا ہوتا ہے انسان، ذرا سی نماز لمبی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، لیکن وہی اگر انسان ناچ گانے کی محفل میں کھڑا رہے تو بلا گھٹنے کے وہ ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہے گا، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی. نماز میں پہنچے گا، دنیا بھر کی تکلیفیں اسے محسوس ہوں گی، اسے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، ذرا سی قرت لمبی ہو جائے گی، اس کو مشقت محسوس ہوگی. یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، کیونکہ خیر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، نیکی کی چیزیں اتنا زیادہ
دلچسپ نہیں بنائی ہے کہ ہر آدمی کھنچا ہوا چلا آئے. اگر خیر کی محفلیں بھی، دین کی محفلیں بھی، عقیدے کی محفل بھی اتنی ہی زیادہ دلکش ہوتی تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے جتنے بھی لوگ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ایسی محفل کا بیان کرتا ہے جہاں پر انسان اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے، ذکر کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی لوگوں کی بھیڑ سے آپ کسی کی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ نہ لگائیں، یا کسی محفل میں کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اس سے آپ یہ نہ اندازہ لگائیں کہ وہ محفل کامیاب ہے یا ناکام ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس محفل میں کس چیز کی گفتگو ہو رہی تھی، کیا موضوع تھا، وہ موضوع ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ وہ موضوع ہے جس کو لے کر تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور بہت سارے انبیاء کرام قیامت کے دن آئیں گے جن کا کوئی بھی فالوور نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایسے بھی انبیاء کل قیامت کے دن آئیں گے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ان کی بات کسی نے مانی ہی نہیں، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ساری کوششیں صرف کیے. اور انبیاء اور رسولوں سے بہتر داعی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ دلچسپ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ مثالی داعی کون بن سکتا ہے؟ اس کے باوجود قوم نے ان کی بات کو مان کر نہیں دیا، کسی نے اس کی بات نہیں مانی. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی تعداد مشکل سے 80 تھی. آپ سوچیں اتنے جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ایک نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، اور ان کی تبلیغ پر اگر چند لوگ ایمان لائے تو ہماری اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو جتنے بھی لوگ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اس محفل میں عقیدہ سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، ایمان اپنا بڑھانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے، اور جس سے تو نے ہمیں یہاں دنیا میں اس محفل میں جمع کیا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی جمع فرمانا. دینی بھائیوں، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریاکاری ایک قابل مذمت برائی. اس موضوع کے تحت مصنف رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے وہ سورۃ الکہف کی ہے جو ہر جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، بس فرق کیا ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. کس بات کی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے وہ تنہا اور اکیلی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یہ آیت کریمہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ریاکاری کے تحت ذکر کیا ہے. ریاکاری کیا ہے دینی بھائیوں؟ ریاکاری کا معنی ہے دکھاوا، اور شریعت میں ریاکاری کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت کرے اور وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں کسی اور کی بھی تعریف حاصل کرنا چاہے، کسی اور سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، کسی اور کی نگاہ میں اپنا مقام اونچا کرنا چاہے، اس کو ریاکاری بولتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھے اور نماز اللہ کے لیے بھی پڑھے اور اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، اس کا نام ہے ریاکاری. یا اپنی نیکی کے ذریعے سے کوئی اونچا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں چاہے، اس کا نام ہے ریاکاری، دکھاوا، شو آف.
یہ ریاکاری کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں اس کا درجہ اوپر ہے، یعنی عام کبیرہ گناہوں سے ریاکاری بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں، میجر سنز ہیں، وہ اللہ رب العالمین چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو سزا دے کر پھر جنت میں داخل کرے، لیکن ریاکاری معاف نہیں ہوگی، ریاکار کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی، یہ یاد رکھیں۔ ریاکاری کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اور ریاکار کو لازماً سزا اور گناہ ملے گی، لیکن ریاکاری جو ہے یہ شرک اکبر نہیں ہے بلکہ چھوٹا شرک ہے، اس لیے انسان لمبی مدت تک، اللہ جب تک چاہے گا، جہنم میں جل کے پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا گناہ ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک السرائر بھی کہا ہے، یعنی سیکریٹ شرک یا چھپا ہوا شرک۔ یہ تینوں نام جو ہے شریعت میں آتے ہیں، ایک تو ہے ریاکاری، دوسرے ہے شرک السرائر یعنی سیکریٹ شرک، اور تیسرا ہے ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک۔ یہ جو شرک ہے اس میں انسان کے وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں جس میں انسان شرک کرتا ہے۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ عمل اس کا ضائع چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا گیا ہو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پوزیشن کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک بشر ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح، بحیثیت بشر وہ ہماری طرح بشر اور انسان ہیں، لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، یعنی آپ بشر ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے، آپ الہ معبود نہیں ہیں، آپ رب خالق مالک رازق نہیں ہیں، آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خوبی اور کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ غیب کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کی بات جاننے والے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، وہ ہماری مشکل کشاں ہیں، وہ حاجت رواں ہیں۔ اس طرح کی کوئی خوبی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی، اس طرح کی کوئی بھی کوالٹی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے اپنے نبی کی پوزیشن کو یہ بتا کر واضح کر دیا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس لیے جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، وہ یقیناً آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، تمہارا جو عبادت کے لائق ہستی ہے وہ تنہا ہستی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے، ملاقات یعنی ملنا چاہتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہر شخص کرے گا، لیکن مومن کی ملاقات خصوصی ہوگی اور عام لوگوں کی ملاقات جنرل اور عام ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک مومن اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھے گا۔ ملاقات کا مطلب ملاقات آمنے سامنے ہوتی ہے، تو ہر مومن اپنے رب کو دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، ورنہ ہر آدمی بھی اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ایسے ہی تھکتے ہوئے محنت کرتے ہوئے کشاں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو ہر آدمی ملاقات کرے گا، لیکن کافر مشرک منافق یہ اپنے رب کی دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ مومن اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کا دیدار کریں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں آپ جتنی بھی تفاسیر دیکھیں گے، عمل صالح کے تحت مفسرین نے یہ بات کی ہے، ذکر کی ہے کہ عمل صالح
نیک عمل وہ عمل ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور وہ نبی کے طریقے پر کیا جائے. خالصاً ثوابا، وہ خالص و پیور ہو، صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید میں وہ عمل کیا گیا ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. یہ دونوں شرطیں اہم ہیں دینی بھائیوں. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پائی گئی تو وہ عمل کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. وہ عمل صالح جو قرآن میں بار بار آیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو نیک عمل نیک اس وقت بنتا ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، یہ نماز اس وقت صحیح ہوگی جب آپ نے نبی کے طریقے کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کے طریقے پر ہم نماز پڑھیں، اور وہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی گئی ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی کی مدح، کسی کی تعریف کی کوئی امید انسان نہ لگائے، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنی رب کی رضا کے لیے آدمی نے نماز پڑھی ہو. اب مثال کے طور پر یہی عشاء کی نماز کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھے، سورج ڈوبنے سے پہلے پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو کر سورج ڈوبنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا چاہے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. نماز درست ہوگی؟ نہیں درست ہوگی. کیوں؟ اس میں کون سی شرط نہیں پائی گئی؟ عشاء کی نماز مغرب سے پہلے پڑھتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، خالص اللہ کے لیے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، دنیاوی لالچ سے دور ہو کر نماز پڑھتا ہے. وہ نماز صحیح ہے کہ درست ہے؟ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کون سی شرط نہیں ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس نے فالو نہیں کیا. عمل صالح کے لیے دینی بھائیوں، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیشہ آپ یاد رکھیں، کبھی زندگی میں نہ بھولیں. اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو یہ ہمیشہ سکھائیں، کیونکہ قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. نیک عمل کیا چیز ہے؟ نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، زکوٰۃ نیک عمل ہے. لیکن یہ نیک کب بنے گا؟ جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں گی، وہ صرف اللہ کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو اور وہ نبی کے طریقے پر کیا گیا ہو. تو انسان اگر مغرب کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھے تو ریاکاری سے تو وہ محفوظ ہے، لیکن دوسری شرط جو نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی ہے. کوئی مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز یا کوئی بھی نماز قبلہ روح ہونے کے بجائے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھے، پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو وہ مخلص تو ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فالوور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسے فالو نہیں کیا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یعنی وہ شرک اور ریاکاری سے پاک رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل کرے. اب جو لوگ بھی نبی کی سنت کو چھوڑ کر خود ساختہ طریقے سے عبادت کرتے ہیں، خود ساختہ طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا نہ کی گئی ہوں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر نہ بنائے، رب کے ساتھ کسی کو شرکت جو ہے نہ کرے. دوسری روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. آپ یہ لفظ بار بار سنے ہوں گے کہ حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. عام طور پر حدیثیں جو ہم سنتے ہیں اس میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کہتے ہوئے سنا، ایسا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی میں اور قرآن میں یہ فرق ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی کو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے, میراکل ہے. قرآن کی طرح کوئی بھی شخص کلام پیش نہیں کر سکتا. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے, انسان اور جنات کو, کہ اس طرح کی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے. جبکہ حدیث قدسی میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ حدیث قدسی میں یہ چیلنج نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت پڑھنے سے آپ کو 10 نیکی ملتی ہے, عبادت ہوتی ہے. حدیث قدسی میں ایسا نہیں ہے. حدیث قدسی ضعیف بھی ہوتی ہے, قرآن میں ایسا تو ہے نہیں. قرآن کا ہر لفظ متواتر ہے, اس میں ذرہ برابر بھی کسی ڈاؤٹ اور شک کی گنجائش نہیں ہے. حدیث قدسی ضعیف بھی ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك, میں تمام پارٹنروں سے بڑھ کر پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں. یعنی جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں دنیا میں, جس طرح اگر کوئی پارٹنر یہ چاہتا ہے کہ مجھے پارٹنرشپ قبول نہیں ہے, تو جس طرح اس کو یہ پارٹنرشپ قبول نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پارٹنرشپ قبول نہیں ہے. من عمل عملا, جس نے بھی کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا, کسی اور کی بھی خوشنودی چاہتا ہے, کسی اور کی تعریف چاہتا ہے, ترکتہ وشرکا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اور اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. عامل اور عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں دینی بھائیوں, انسان جو ریاکاری کرتا ہے اس ریاکاری کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت تو یہ ہے کہ انسان وہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, عقیدے کا ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو, سب کچھ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے. اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ سے ثواب اور بدلے کی کوئی امید نہیں ہے. خالص دنیا کے لیے وہ کام کرتا ہے, اور یہ صرف منافقین کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کسی مومن سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سارا اپنا عمل اللہ کے ثواب اور بدلے کی امید چھوڑ کر دنیا کے لیے سارا عمل اور ساری عبادتیں کرے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ, منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل, ڈھیلے ڈھالے ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. تو اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مومن ساری عبادتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں سے فائدے کے لیے, یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے, یا لوگوں کی مذمت سے بچنے کے لیے کرے گا. رہے بات مومن, تو مومن جو ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں اس عبادت کی کئی حالتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان ایسی عبادت کرے جو عبادت شروع سے لے کر آخر تک ایک یونٹ ہو. مثال کے طور پر نماز جو ہے یا تو پوری صحیح ہوگی یا پوری صحیح نہیں ہوگی, یعنی وہ پوری ایک یونٹ ہے, ایسا نہیں کہ وہ الگ الگ ہے. تو ایسی عبادت جو پوری ایک یونٹ ہے, اگر اس میں انسان شروعات ہی سے ریاکاری کے لیے نماز میں کھڑا ہوا, یعنی اللہ سے ثواب بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے, تو ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے, وہ عمل ضائع چلا جائے گا. یعنی نماز ہے یا روزہ ہے, روزہ ظاہر سی بات ہے, روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پوری ایک عبادت ہے. اس میں الگ الگ حصہ نہیں ہے کہ آدھا روزہ صحیح ہے آدھا روزہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. یا تو پورا روزہ صحیح ہوگا یا تو پورا روزہ غلط ہوگا. تو ایسی عبادت جو پوری ایک یونٹ ہو اور شروع سے انسان اس میں ریاکاری کرتا ہے, تو وہ عبادت سرے سے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر نماز ہی میں انسان شروع میں کھڑا ہوا صرف اللہ کے لیے,
ریاکاری سے دور ہو کر خالص اللہ کے لیے نماز میں کھڑا ہوا، لیکن بیچ میں اسے احساس ہوا، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کوئی بزرگ شخصیت جس کی آپ بہت قدر کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، وہ آپ کے بازو میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ اب جو ہے انسان نماز کو لمبی کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، ریاکاری شامل ہو گئی۔ اب یہ جو ریاکاری آ رہی ہے، اس ریاکاری کو انسان اگر کوشش کرتا ہے، بھگانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میں کیوں ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اس کو انسان بھگانے کی کوشش کرتا ہے، اس ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ نماز ادا کرتا ہے، تو یہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کیا جو آنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ برائی، وہ ریاکاری جو اس کے دل میں آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو انسان دور کر رہا ہے، ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہتا ہے، تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ریاکاری آئی، نماز کو اللہ تعالی کے لیے شروع کیا، بیچ میں اس نے ریاکاری کرنا شروع کیا اور ریاکاری اس کے دل میں آ رہی ہے اور وہ آنے دے رہا ہے، یعنی اس کو بھگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت اس نے خلوص کے ساتھ پڑھا اور 2 رکعت میں اس کے ریاکاری آ گئی، تو یہ عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، نہیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی پارٹنر بنا، کسی کو بھی، اس سے غرض نہیں ہے کہ انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، کسی کو بھی، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، وہ عمل جو الگ الگ یونٹ میں ہوتا ہے، یعنی پورا ایک یونٹ نہیں ہے بلکہ الگ الگ یونٹ میں ہوتا ہے، تو اگر اس کے کچھ حصے میں ریاکاری ہے اور کچھ حصے میں خلوص ہے، تو جو خلوص والا ہے وہ قبول ہوگا، جو ریاکاری والا ہے وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ہر آیت الگ الگ یونٹ ہے۔ آپ مثال کے طور پر سورہ بقرہ 1 پاؤ پڑھے ہیں، اور 1 پاؤ پڑھنے کے بعد، یعنی مثال کے طور پر 5 صفحہ آپ نے پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے تلاوت کیا، اس کے بعد کوئی شخص آپ کے بازو میں آ کے بیٹھ گیا، اب اپنی آواز کو خوبصورت کر کے تجوید کے ساتھ بہت گنگنا کے، تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے مجود ہیں، بہت بڑے نیک انسان ہیں، بقیہ جو 1 پاؤ آپ نے پڑھا وہ ریاکاری کے ساتھ پڑھا، تو پورا عمل قبول ہوگا یا پورا ریجیکٹ کیا جائے گا؟ ہاں، یہ فرق سمجھیں۔ قرآن ہر آیت جو ہے الگ یونٹ ہے، ایسا نہیں کہ اگر آپ نے 10 آیتیں خلوص کے ساتھ پڑھی ہیں اور 10 آیتوں میں ریاکاری آ گئی ہے، تو 10 آیتیں جو آپ نے خلوص کے ساتھ پڑھی ہیں وہ آپ کی قابل قبول ہوں گی اللہ کے ہاں، اور 10 آیتیں جو آپ نے ریاکاری کے ساتھ پڑھی ہیں اس میں جو ہے ریاکاری آنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ 100 روپیہ کسی غریب کو بانٹنے کے لیے نکلے، 10 کا نوٹ ہے، پہلے جو 50 روپے آپ نے بانٹے، 10 روپے 10 روپے 10 روپے 50 روپے آپ نے بانٹے للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اگلا جو 50 روپے آپ نے بانٹا، دیکھا کہ کوئی شخص آپ کے عمل کو دیکھنے لگا، تو آپ کے اندر ریاکاری آ گئی تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں بہت بڑا سخی اور فیاض ہوں۔ بقیہ جو 50 روپے آپ نے بانٹا وہ ریاکاری کے ساتھ بانٹا، تو پورا قبول ہوگا یا پورا ریجیکٹ کیا جائے گا؟ پورا قبول ہوگا یا پورا ریجیکٹ ہوگا؟ پہلا جو 50 آپ نے خلوص کے ساتھ بانٹا ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور بقیہ جو 50 بانٹا ہے ریاکاری کے ساتھ وہ اللہ کے یہاں رد کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ الگ الگ یونٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ 50 وہ 50 سے اس کا کوئی لنک ہے، دونوں کا کوئی لنک نہیں ہے، یہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ 50 صحیح دیا ہے تو دوسرا 50 اگر ریاکاری کے ساتھ دیا تو وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہوگا۔ یہ جو ہے ریاکاری ہے، اسے جو ہے سمجھنا چاہیے۔ تو جو چیز ایک یونٹ ہے اس میں یا تو پورا قبول ہوگا یا پورا رد ہوگا، لیکن جو الگ الگ یونٹ ہوتی ہے
اس میں جتنی ریاکاری ہوگی اتنا اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی، اور جتنا خلوص کے ساتھ انسان کرے گا اتنا اللہ کے ہاں وہ قبول کیا جائے گا. یہ یاد رکھیں. اور ریاکاری کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، اور وہ انسان کا عمل پورا کا پورا ضائع چلا جائے گا. ایک اور مسئلہ جو علماء ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسا عمل ہے جو آپ پہلے کر چکے ہیں خلوص اور للہیت کے ساتھ. مثال کے طور پر تہجد کی نماز آپ نے اپنے گھر میں پورے خلوص کے ساتھ ادا کی، اور بعد میں آپ کسی کے سامنے اپنی اس عبادت کو بیان کر رہے ہو، تو یہ ریاکاری ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ریا مانے ہوتے دکھاوا، راء یرائی مراعاتن مانے ہوتے ہیں دکھانا. تو دکھا تو سکتے نہیں ہو، اس کو کیا کر سکتے ہو؟ سنا سکتے ہو. تو ریاکاری میں اور سنانے میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من راء راء اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ. جو دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت کرے گا. اور جو لوگوں کو سناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فضیحت کرے گا. لیکن ریاکاری کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے جس میں ریاکاری کرتا ہے، میں اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، میں ایسا عمل قبول نہیں کرتا. لیکن سمعہ میں، یعنی جو آدمی عمل سناتا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ عمل مجھے قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ مثال کے طور پر روزہ ہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ بول کے بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ گئے جہاں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو لوگ چائے کا آفر کریں گے، روزے سے ہیں تو آپ کو ہوٹل میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی آئے گا، آپ کو کہا لیجئے حضرت چائے پیجئے، نہیں 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 میں روزے سے ہوں. یہ اسی لیے بیٹھے تھے تاکہ بتا سکو. تہجد کی نماز مثال کے طور پر جو آپ پہلے پڑھ چکے، جو صدقہ آپ پہلے کر چکے، اگر وہ لوگوں کے سامنے بعد میں بیان کرتے ہیں تو محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت ضائع تو نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن انسان کے لیے وہ رسوائی کا سبب بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے اس کی جو ہے فضیحت کرے گا، وہاں اس کو جو ہے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول دے گا. ہاں، اگر اس نیت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت یا نیکی بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ بھی آپ کی طرح نیکی کا کام کریں. مثال کے طور پر آپ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود صدقہ و خیرات کا اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں. کسی ایسے شخص کے سامنے سے یا کسی ایسی محفل میں جہاں دیکھتے ہیں سب پیسے والے ہیں، وہاں تشکر کے طور پر، شکریہ کے طور پر آپ اپنے عمل کو بیان کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، بلکہ اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ سے انسپائرڈ ہوں، لوگوں کے اندر جو ہے جوش آئے کہ بھائی یہ آدمی 20,000 روپے کماتا ہے پھر بھی ہر مہینے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں کچھ بھی صدقہ نہیں کرتا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ اگر آپ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر وہ بھی نیکی کا کام کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ اپنی عبادتوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے دھیرے دھیرے چور دروازوں سے انسان کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے. اور علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ سب سے مشکل عمل جو ہے اخلاص ہے، سب سے مشکل عمل. انسان ادھر سے بچنا چاہتا ہے، ادھر سے ریاکاری آ جاتی ہے، ادھر سے بچنا چاہو چونٹی کی چال آپ کے دل میں ریاکاری گھساتی ہے. یہاں تک کہ علماء نے کہا دیکھیے کچھ ریاکاری ایسی ہے جو کھلی ہوئی ہے، شرک جلی، کھلی ہوئی شرک. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی انسان قسم کھاتا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے اور کھلا ہوا شرک ہے. یا انسان مثال کے طور پر آگے حدیث میں یہ کتاب میں بات آئے گی، کوئی انسان کہے کہ آپ جو چاہیں اور اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے. ماشاء اللہ وشیتا، جو آپ چاہیں اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے.
یہ چھوٹا شرک ہے، لیکن یہ کھلا ہوا شرک ہے. اور کچھ شرک ایسے ہوتے ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں، جو انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے. جیسے عبادتوں میں شرک، لمبی عبادت کر رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو نیک سمجھیں. یا علماء نے اسے بھی ریاکاری میں شمار کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، لیکن جس محفل میں بھی جاتے ہیں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ پہلی لائن میں جگہ دیں، اچھی کرسی پہ بٹھائیں. آپ سبزی بھاجی خریدنے جائیں تو سبزی بھاجی والا جو ہے آپ کو سستی بھاجی دے، دکان والا آپ کو تھوڑا رعایت کے ساتھ دے. یہ بھی ریاکاری ہے نا. اس کو بھی علماء نے ہڈن شرک قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی عبادت کا بدلہ اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، اور یہ ڈینجرس معاملہ ہے. یہ بہت بار دینی بھائیوں نیک لوگوں کے دلوں میں شیطان اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں نیک ہوں تو لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے. ارے چھوڑیے عزت، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ من عرف الناس استراح، جو لوگوں کو پہچان جائے وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا. لوگوں کو پہچاننا کیا ہے؟ ریاکاری انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ آپ میری تعریف کریں، آپ میری عزت کریں، آپ کے دل میں میرا مقام ہو، آپ سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں سے کیوں امید لگاتے ہو؟ تمہیں عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تمہیں اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبہ چاہیے، لوگوں کے دلوں میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اب اللہ کے لیے کیجئے. یہ لوگوں کے دلوں میں محبت رب العالمین پیدا کرے گا. جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ کے ہاں ملے گا. اس لیے لوگوں سے کسی فائدے کی امید نہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں یا ہمارے آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے بنیں. بعض دفعہ جو ہے انسان لوگوں کی نگاہوں میں بہتر بننے کے لیے انسان بہت زیادہ تواضع اور خاکساری پیدا کرتا ہے. ارے بھائی ہماری کیا حقیقت ہے، نہیں رہنے دو بس. یعنی انسان لوگوں کے سامنے ہمبل بنتا ہے، بہت ہی منکسر المزاج، تواضع، خاکساری بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے. یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ حالانکہ بعض دفعہ انسان خلوص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں جب ایسا کروں گا تو لوگوں کے دلوں میں مقام بنے گا. یہ بھی ایک قسم کی ایک ہڈن شرک ہے. اس لیے ہر قسم کے ریاکاری سے، دکھاوے سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا عمل قابل قبول ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ ہو. آخری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ بات جو مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہے، بلکہ وہ خوف اور ڈر مسیح الدجال سے بھی زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے. اپنی امت کے لیے آپ کس قدر خیر خواہ تھے کہ ہر وہ بات آپ نے بتائی اپنی امت کو جو جنت میں جانے کا سبب بنے، اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے آپ نے ہمیں محفوظ رکھا جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے. مسیح الدجال سے بھی زیادہ فتنے والی چیز، مسیح الدجال سے بھی بڑھ کر خوف کرنے والی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا ہے. قالوا یہ بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی ضرور آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی بات ہے جو دجال سے بھی زیادہ فتنے والی ہے. قال الشرک الخفی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھپا ہوا شرک. یقوم الرجل فیصلی، آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ، تو اپنی نماز کو بہت خوبصورت بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. یہ شرک خفی اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے. دجال جانتے ہیں، مسیح الدجال یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا. اس کا نام ہے مسیح الدجال. مسیح کیوں بولتے ہیں؟ مسیح دیکھیں عیسیٰ السلام کو بھی مسیح آتا ہے، مسیح ابن مریم، اور دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ آیا ہے، لیکن دونوں مسیح میں فرق ہے. ایک دجال ہوگا
اور ایک جیل القدر رسول ہیں. مسح یمسح کے معنی ہوتے ہیں پونچھنا، ہاتھ پھیرنا. عیسیٰ اسلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے، آدمی بیماری سے شفا پا جاتا تھا. اس کو مسیح کیوں بولیں گے؟ اس کو مسیح اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ساحہ یسیحو کے معنی ہوتے ہیں چلنا. یہ شخص جو ہے 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا. دجال 40 دن دنیا میں رہے گا نا، اور 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. دجال کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کو آپ یہ بات کہتے ہوئے سنیں گے کہ دجال کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں دجال کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں حدیث میں وہ ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ 1 دن 1 سال کے برابر ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن وہ لوگ جو حدیثوں کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. دجال کا انکار ہے، مہدی کا انکار ہے، عیسیٰ اسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار ہے. بہت سارے مسلمان اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو رب سورج کو جو ہے پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، وہی قیامت کے دن پچھم سے اس کو نکالے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹ دے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے روئی کی طرح اڑیں گے. قرآن میں اس کا بیان ہے، قرآن کا تو انکار نہیں کر پاتے ہیں. یہ بھی سائنٹیفک جو ہے اصولوں کے خلاف ہے. تو جو رب یہ سب کر سکتا ہے، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اور زمین اور آسمان لپیٹ دیے جائے گا. اذا الشمس کورت، زمین سورج کو جو ہے لپیٹ دیا جائے گا. تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ دجال کے آنے کے بعد 1 دن 1 سال کا بھی کر سکتا ہے. تو وہ چونکہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح بولتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسیح کے معنی ہوتے ہیں دبا ہوا اور دھسا ہوا. چونکہ دجال کی داہنی آنکھ جو ہے دھسی ہوئی ہوگی، جیسے کسی پر جھاڑو پھیر دیا گیا، ویسے وہ جو اس کی آنکھ ہوگی چونکہ دھسی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دجال کے معنی ہوتے ہیں 1 نمبر کا جھوٹا، مکار، فریبی. چونکہ یہ 1 نمبر کا دجال ہوگا. اچھا یہ یاد رکھیں، دجال کون سی مخلوق ہے؟ انسانوں میں سے ہوگا، جنات میں سے ہوگا، یا کس میں سے ہوگا، یا کوئی اور مخلوق ہوگا؟ ہاں، نہیں جانتے ہیں؟ دجال انسانوں میں سے ہوگا، ایران سے نکلے گا، 40,000 وہاں کے یہودی اس کے فالوورز ہوں گے، اور وہ دنیا میں 40 دن رہے گا. اور یہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا ٹرائل ٹیسٹ انسان کے لیے دجال ہوگا. معلوم ہے نا، وہ انسان کو 2 حصوں میں کاٹ کے اور پھر کہے گا کھڑا ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو جائے گا. آسمان سے کہے گا بارش برسا، بارش ہونے لگے گی. زمین سے کہے گا پھل پودے اگا، اور زمین پھل پودے اگائے گی. اس کے ایک کندھے پہ جنت، تو دوسرے کندھے پہ جو ہے جہنم ہوگی. تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے کہ دجال آیا ہوا ہے تو فَنْيَنْأَ عَنْهُ، اسے دور رہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اگر کہیں فتنے کے بارے میں سنیں کہ فلاں عالم، فلاں شخص جو ہے وہ منکر حدیث ہے یا اس طرح کی برائی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی باتیں سننے کے لیے نہ چاہیں. فتنے سے ہمیشہ دور رہیں، چاہے وہ شہوات کا فتنہ ہو، چاہے شبہات کا فتنہ ہو، فتنے سے دور رہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم عالم ہونا، ایمان والا ہونا تو دجال سے جا کے ملو گے، کوئی بات نہیں. نہیں، کسی بھی حال میں دجال سے دور رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا. ہر نماز میں اسی لیے دجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم. ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. اتنے بڑے فتنے سے بڑھ کر فتنہ اللہ کے نبی نے کیا قرار دیا؟ شرک خفی کو، خفیہ شرک. اس لیے ریاکاری سے بچیں دینی بھائیوں. انسانوں کی حقیقت جانیں. لوگوں کی تھوڑی دیر کی تعریف سے آپ جو ہے مگن نہ ہوں. لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید نہ چھوڑیں.
ہمیشہ جو بھی کام کریں چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ کے لیے ہو، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کر سکیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی اس طرح کے جو برائیاں پائی جاتی ہیں، الہ العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کے فتنوں سے، برائیوں سے، شبہات و شہوات سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔